عاقل کی علامت یہ ہے کہ وہ فرصت سے استفادہ کرے اور بہترین جگہ پہ یہاں پر بیٹھنا، آپ کا سانس لینا عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہ ہے نا عبادت کی عظمت. جب روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بافضیلت رات شب قدر کی رات ہے. جی، شب قدر کی رات سب سے بڑی فضیلت رکھنے والی راتوں میں سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک تو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان، اس کے بعد جو ہے اس میں قرآن کا نازل ہونا، اس کے بعد شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہزار راتوں سے بافضیلت ایک رات ہے. ایک رات دوسرے 1000 راتوں کے مقابلے میں ایک رات اس کی فضیلت رکھتی ہے. کیوں؟ جب اس میں دیکھتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر کی ایک رات دوسرے تمام راتوں 1000 راتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو اس میں کون سے عبادت فضیلت؟ فلان نماز پڑھو، فلان عبادت کرو، فلان دعا کرو. اتنی فضیلتیں بیان ہونے کے بعد آخر میں معصوم فرماتے اس رات میں سب سے بڑی فضیلت اگر آپ اپنے وقت کو علمی مذاکرات میں، مباحثہ علمی میں گزارے، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. محمد آل محمد کلاتر سلامات. علم سب سے مہم ہے. قرآن نے علم کے بارے میں شروع آیات قرآنی کا نزول آغاز تعلیم سے ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ سے شروع ہوا ہے، پڑھنے کا حکم ہے. نون والقلم وما یسطرون. قلم کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے. تعلیم. اور امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المؤمنین سے سوال کیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے. کیوں؟ مال خرچ ہونے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہ مولا کا کلام ہے. علم اور مال میں جب توازن کا سوال ہوا تو مولا فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، کم ہوتا ہے، علم صرف کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے. مال جس کے پاس مال ہو، آج دنیا میں دیکھتے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں جس کے پاس مال ہو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، اس کو دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو صاحب علم ہے، علم کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، علم اس کا محافظ بنتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا علم کو نور سے تعبیر کیا ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. علم نور ہے. نور کی کیا خصوصیت ہے آقا؟ نور کی خصوصیت یہ ہے تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے.